ان کے والد جو ہے وہ تقریباً 10 سال سے انڈونیشیا میں بے گناہ جیل میں قید ہیں۔ میرے والد 90 سے جو ہے وہ فرنیچر کا کاروبار کرتے تھے ایکسپورٹ کا، تو 2013 میں انہوں نے اپنا انتخاب کیا انڈونیشیا میں۔ 2016 میں کچھ ایسے لوگوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا، ان کو ایسے الزام میں وہ کیا کہ وہ بے گناہ 10 سال سے جیل میں قید ہے۔ کوئی ایسی مدد کے لیے ہمارے پاس نہیں آیا، جو بھی کیے ہم نے اپنے آپ کیے۔ ہم نے اپنا گھر تک بیچ دیا، ہمارا جو بھی فائنینشیل سپورٹ تھا ہم نے سب کچھ کر دیے۔ الٹا وہی وکیل ہم سے پیسوں کی ڈیمانڈیں کرتے اور کوئی بھی حل نہیں ہے۔ وکیل کہتے ہیں جی ہم نے ان سے ملاقات کرنی، ملاقات کے وہ ہم سے صرف 10 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے، ہم کدھر سے اتنے پیسے پورے کریں؟ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے پاس میں گیا ہوں، اسلام آباد میں گیا ہوں، کوئی بھی کسی طریقے سے ہمیں جو ہے صحیح جواب نہیں آیا۔ آلموسٹ ہم نے 2 کروڑ پلس لگا چکے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا گھر بیچ دیے، ہم رینٹ پہ رہے، کوئی ہماری فائنینشیل سپورٹ نہیں۔ سب لوگوں نے ہمیں اکیلے چھوڑ دیے، کوئی بھی ہمارے مدد کے لیے نہیں آیا۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہ ہے، سب کو اس کی بیک گراؤنڈ پتہ ہے، صرف یہی ہمیں کہتے کہ بہت اچھے انسان تھے، اور کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم دوستو، محمد عارف اکرام قاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بات کریں گے ایک اور افسوسناک واقعے کی۔ پشاور ورسک روڈ کا رہائشی ہے جو اپنی فریاد لیے آج پشاور پریس کلب پہنچ گیا، اور اس کی فریاد یہ ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ تقریباً 10 سال سے انڈونیشیا میں بے گناہ جیل میں قید ہیں، اور ان کی رہائی کے لیے انہوں نے باغ دوڑ لگائی ہے، لیکن تاحال کچھ نہیں بنا۔ تو وہ اپنی فیملی کے ہمراہ پہنچ گئے ہیں پشاور پریس کلب، اور یہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ ان سے جانتے ہیں، ان سے بات کریں گے کہ اصل واقعہ کیا ہے، اور ان کے والد کون ہیں، کب گئے تھے انڈونیشیا، اور وہاں پہ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت وہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ بھائی، سب سے پہلے اپنا تعارف کیجیے گا۔ میرا نام عبدالصمد ریاض ہے، والد کا نام محمد ریاض ہے۔ میرے والد 90 سے جو ہے وہ فرنیچر کا کاروبار کرتے تھے ایکسپورٹ کا، وہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں فرنیچر ایکسپورٹ کرتے تھے، دبئی میں، سائپرس، جرمنی، تائی لینڈ، ملیشیا، انڈونیشیا، ترکی، بہت ایسی کنٹریز ہے جس میں انہوں نے وزٹ کیے، فرنیچر کا اپنا نمائش کراتے تھے۔ ایک بڑا کاروباری مشہور شخصیات تھے جسے آپ ان کے ایوارڈ دیکھ سکتے۔ تو 2013 میں انہوں نے اپنا انتخاب کیا انڈونیشیا میں۔ ان پر جو ہے وہ 2016 میں کچھ ایسے لوگوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا، ان کو ایسے الزام میں وہ کیا کہ وہ بے گناہ 10 سال سے جیل میں قید ہے۔ تو تفصیل ایسی ہے کہ مطلب 2016 میں انہوں نے 2013 سے انہوں نے ایک ویئر ہاؤس لیا تھا، 2 سال مطلب 3 سال ان کے ساتھ تھا۔ 2016 میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے مالک سے یہ بولے کہ بھئی ہم ویئر ہاؤس میں اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، تو میرے والد صاحب نے تو صاف انکار کر دیا۔ پھر جو مالک ہے تو مالک تو وہی کہیں گے، جو مالک سنوائی تو مالک کی ہوتی ہے۔ تو مالک نے ویئر ہاؤس اپنے تھرو دیے ان کو، اور ان میں جو ہے وہ لوگوں نے نارکوٹکس لے کر آئیے، کوئی جنریٹرز کے تھرو، اور کیونکہ میرے والد صاحب پر نہ یہ مطلب انہوں نے وہ کیے کہ مطلب یہ ملوث ہے، نہ انہوں نے ثابت کیے، نہ ان کے پاس کوئی پروف ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بیچارے 10 سال سے جیل میں قید ہے۔ آج جیسے میں پریس کلب میں آیا ہوں، میں نے ادھر بھی فریاد کی ہے، میں چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھی گیا تھا، 8 سال ہو گئے ان کے پاس جب میں گیا تھا، انہوں نے بھی میری کوئی مدد نہیں کی۔ مجھے یہ وہ وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ میں آپ کے لیے مدد کروں گا، کچھ رہنمائی کروں گا، لیکن کوئی بھی ہمارے پاس ایسے مدد کے لیے نہیں آیا۔ میں نے میڈیا پہ بھی کوشش کی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کوشش کی ہے، لوگوں نے مجھ سے الٹا پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم پیسوں کے ذریعے آپ کی یہ ویڈیو وائرل کریں گے۔ کوئی ایسی مدد کے لیے ہمارے پاس نہیں آیا، جو بھی کیے ہم نے اپنے آپ کیے۔ وہاں پہ آپ کا بھی کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہے، کوئی لنک ہے، ان کا کیس کون لڑ رہا ہے؟ وہاں پہ کسی نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے وہاں پہ؟ تو وہ جب 2016 میں مطلب ادھر قید ہو گئے تو ہم نے کافی وکیلوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیے، وکیلوں نے ہم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے، جو بھی تھا ہم نے اپنا گھر تک بیچ دیا، ہمارا جو بھی فائنینشیل سپورٹ تھا ہم نے سب کچھ کر دیے۔ الٹا وہی وکیل ہم سے پیسوں کی ڈیمانڈیں کرتے اور کوئی بھی حل نہیں ہے۔ وکیل کہتے ہیں جی ہم نے ان سے ملاقات کرنی، ملاقات کے وہ ہم سے صرف 10 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے، ہم کدھر سے اتنے پیسے پورے کریں؟ حکومت سے کسی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ کسی کے ساتھ کسی نے آپ کو سپورٹ کیا ہے یا نہیں؟
صرف چیف جسٹس کے پاس ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی میری والدہ ان کی گاڑی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی کہ آج آپ نے ہمارے اوپر گاڑی گزارنی ہے یا ہمارے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ تو ہمارے 10 سال میں نہ ہماری ایمبیسی نے ہمیں جواب دیے، نہ انہوں نے ہماری آواز سنی ہے۔ ہم نے رابطہ کیا، ہم نے خط کے ذریعے بھیجے، کوئی بھی جتنے بھی بس ہم نے سارے سرکاری اداروں کے پاس ہم گئے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے پاس میں گئے، اسلام آباد میں گئے، کوئی بھی کسی طریقے سے ہمیں جو ہے صحیح جواب نہیں آیا۔ اچھا، اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ میرے چھوٹے 4 بھائی ہیں ہم، اور ہماری ایک بڑی سسٹر ہے، اور ہمارا جو رہائش ہے وہ ورسک روڈ پہ۔ اب تک اس وکیل کو یا اپنے والد صاحب پہ کتنے پیسے لگا چکے ہیں آپ کو؟ آلموسٹ ہم نے 2 کروڑ پلس لگا چکے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا گھر بیچ دیے، ہم رینٹ پہ رہے، کوئی ہماری فائنینشیل سپورٹ نہیں۔ تو ابھی وکیل کیا کہتے ہیں کہ وکیل صاحبان گنجائش ہے کہ نہیں؟ وکیل صاحبان ہم سے صرف پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، صرف پیسے لیتے ہیں اور پیسوں کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اپنے والد صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ انہوں نے ایوارڈز بھی لیے ہیں، تو کس چیز میں ایوارڈ لیے انہوں نے اور کیا؟ ٹاپ ایکسپورٹر آف دا فرنیچر کے ان کو ایوارڈز ملے اپنے پروونس میں۔ یہ پریزیڈنٹ صاحب سے جو میاں محمد سمرو ہے، یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے، اسپیشلی انوائٹ کیا تھا کہ آپ اس ایوارڈ کے آپ حقدار ہیں۔ وہ تو اپنے ملک کے لیے لڑ رہا تھا، اپنے ملک کو جو ہے ریپریزنٹ کر رہا تھا باہر کی دنیا میں۔ تو ماشاءاللہ سے آپ کے والد اتنے بڑے کاروباری شخصیت تھے، ان کے دوست بھی لازمی بات ہے ہوں گے، تو ان سے کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے آپ کا؟ سب لوگوں نے ہمیں اکیلے چھوڑ دیے، کوئی بھی ہمارے مدد کے لیے نہیں آیا، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہ ہے، سب کو اس کی بیک گراؤنڈ پتہ ہے، صرف یہی ہمیں کہتے کہ بہت اچھے انسان تھے، اور کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا، نہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری یہ صدر سے اپیل ہے، ہماری وزیر اعظم صاحب سے اپیل ہے، وزیر خارجہ صاحب سے ہماری اپیل ہے، KPK کے جو گورنر صاحب ہیں ان سے ہماری اپیل ہے کہ کائنڈلی ہماری یہ آواز سنیں، ہمیں اپنے پاس بلائے، ہماری ملاقات کرائے، ہمیں اپنے والد سے ملنے۔ میری 10 سال عمر تھی جب میرے والد صاحب قید ہوئے تھے، آج انہوں نے عمر سے قید کی سزا تو کاٹ لی ہے، لیکن ان پر پھر بھی سزائے موت جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے۔ یقیناً بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہے، اور تاحال یہ مدد کی اپیل کر رہے ہیں، اور سپورٹ جتنا یہ کر سکتے تھے اپنی فیملی کو انہوں نے سپورٹ کیا، پیسے بھی لگا چکے ہیں۔ اب ان کے مطابق جو ہمارا گھر تھا وہ بھی انہوں نے بیچ دیا ہے، ان کے پاس باقی ان کو دینے کے لیے وکیل اور جو ان سے پیسوں کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کے پاس ان کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ حکومت پاکستان اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کریں اور ان کے والد کی رہائی کے لیے ان کا ساتھ دیں۔